ڈرائنگ روم میں اس وقت کمال صاحب، عالمداد، برہان اور کچھ دوسرے گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھوایا گیا۔ برہان کے پاس اس کی فیری بیٹھی مسکراتی تجسس بھری نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی، اور برہان اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے بولا۔ اس کی نظریں وہاں شہنشاہی انداز میں بیٹھے عالم پر گئی، جس کے لبوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ کمال صاحب کا دل دھڑک رہا تھا عالم کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے، پر وہ اس کا نالائق بیٹے کا کیا کرتا جس نے ضد پکڑ لی تھی اس لڑکی سے شادی کرنے کی۔ دوسری بار بھی قبول ہے کہا اور تیسری مرتبہ کہتے سائن کیے تو مولوی کے کہنے پر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ البتہ عالم ویسے ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا، اور پھر آمین کہتے سب نے اسے مبارکباد دی اور وہ چہرے پر مسکراہٹ سے جائے وصولتا رہا۔ عارف نے مسکرا کر اسے گلے لگایا اور پھر داد نے نکاح مبارک ہو بھائی جان اسے بیچتے ہوئے کہا تو برہان نے مسکراتے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ برہان کمال صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے منہ موڑ لیا۔ سالے صاحب، وہ تمسخر بھری نظروں سے عالم کو دیکھتا ہوا بولا۔ عالم مسکراتا اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا، پاؤں سے سگریٹ مسلتے اس کی بھوری مسکراتی آنکھیں برہان کی روشن آنکھوں میں آئیں۔ نکاح مبارک ہو سالے صاحب، اس نے حورالعین کا حوالہ دیتے کہا تو اس کا چہرہ ضبط سے سرخ کر دیا، اور عالم اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے وہاں سے نکلا۔ داد نے بے ساختہ ہی شیر ببر شیر کے کھیل پر مسکراہٹ چھپائی، اور مولوی صاحب عارف کے ساتھ مسکان کے روم کی طرف جانے لگے۔ کمال صاحب بھی ساتھ تھے۔ عارف کے ساتھ کمال صاحب، قاضی صاحب مسکان کے روم میں داخل ہوئے، جہاں آسیہ بیگم اور دوسری عورتیں سب موجود تھیں، اور بے چینی سے برہان کی دلہن کو دیکھنا چاہتی تھی، جس نے اتنا لمبا گھونگھٹ لیا ہوا تھا کہ مشرقی لڑکیاں بھی پیچھے رہ گئی تھیں۔ مسکان، عارف آپ کو برہان ولد کمال علوی سے حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے۔ مولوی کی آواز پر مسکان کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگی۔ 2 منٹ مولوی، کیا یہاں ایس پی موجود ہے؟ میرے کو اس سے بات کرنی ہے، اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اس کی بات پر جہاں حورالعین نے مسکراہٹ دبائی وہیں ساری عورتوں کے منہ کھلے جب اس کے جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ مسکان، عارف نے اسے دبے دبے لہجے میں وارنٹ کیا۔ 2 منٹ یار، تو بلا تو صحیح، اس سے میرے کو ان شرطوں پر سائن چاہیے، اس نے کہتے ببل چباتے ہوئے ایک کاغذ سامنے کیا۔ عارف نے شرمندہ ہوتے سر جھکا لیا۔ نہ وہ تیار ہوئی نہ ہی زیور پہنے تھے، صرف کپڑے ہی ان کے دیے ہوئے پہنے تھے۔ جاؤ بیٹا لے آؤ اسے، قاضی صاحب نے کہا تو وہ مسکان پر ایک نظر ڈال کر روم سے نکلا۔ تھینکس، مسکان نے مسکرا کر مولوی سے کہا، اور کمال صاحب کو دیکھا جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سلام اپن تیری ہونے والی بہو پسند آئی؟ وہ مسکرا کر دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتی شرما کر بولی، اور سب کا سکتا توڑا۔ آسیہ، یہ کون سی بلا ہے؟ صدمے میں بیٹھی آسیہ بیگم کے کانوں میں سرگوشی کی جو حورالعین نے بخوبی سنی تھی۔ بلا نہیں ہے آنٹی، یہ میری مسنی ہے، برہان بھائی کی دلہن۔ حورالعین نے منہ بناتے کہا، اسے بلا کہنا برا لگا تھا۔ حور نورالعین سامنے والی کا حال آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، تبھی حور کو باز رکھا۔ ہائے میرا بچہ، صدقے مجھے پتا تھا تیرے میں دل میں میرے لیے بہت محبت ہے، اور وہ آج ظاہر ہوئی ہے جب میں جا رہی ہوں۔ مسکان اس انکشاف پر خوشی سے بولتی آخر میں مایوس ہوئی۔ حور کھلکھلا کر ہنسی۔ سب کے منہ سے اس کے صرف انداز نے زبان کھینچتی تھی۔ تو نے جواب نہیں دیا سسر صاحب؟ کمال صاحب کا منہ سرخ پڑ گیا۔ یہی حال ہوگا جب خاندان کی لڑکیاں چھوڑ کر باہر کی لاؤ گی، نویدہ بیگم نے سرگوشی کی آسیہ بیگم کے کان میں کہہ کر۔ اس نے گھور کر دیکھا، کون سی اس نے دیکھی تھی یا اس کی چل رہی تھی؟ چھوارے لائے ہیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا کمال صاحب سے، جس پر انہوں نے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ قاضی صاحب اور عورتوں نے مسکراہٹ چھپائی اور آسیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ پاگل ہے مسنی، حور نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور نور ہنس پڑی۔ لو آگے ایس پی، اس نے ببل چباتے کلفدار سفید شلوار قمیض میں فیری کی انگلی تھامے اندر داخل ہوتے برہان کو دیکھ کر کہا، اور اس کی اس قدر بے باکی پر آسیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بیٹا دلہن تم سے کچھ کمال صاحب نے کہنا چاہا جب مسکان نے انہیں روکا۔ جی میرے کو بولنے دیں، وہ کمال صاحب سے کہہ کر انہیں وہیں شرمندہ چھوڑ کر برہان کی جانب مڑی، جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تیرے کو یاد ہے نا ایس پی، میں نے شرطیں کہی تھیں، اور یہ لو لسٹ، انہیں پڑھو اور نیچے سائن کرو۔ وہ پاس سے پین اٹھا کر بولی اور لسٹ اسے تھمائی، جس پر برہان نے دانت پیس کر کسی کی طرف دیکھے بغیر تھام لی۔ مجھے تیرے پہ یقین نہیں کہ تو اپنی بات پر ٹکا رہے گا یا نہیں، اس لیے ابھی سائن کر، ورنہ چھوارے اٹھا اور روانہ ہو، پھر ساری زندگی یک طرفہ محبت نہیں نکاح میں گزارنا۔ اس نے شرطیں پڑھتے غیظ و غضب سے مسکان کو دیکھا جو فیری سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈیوٹی آف ہوتے ہی ایک آئس کریم کا پیکٹ چھوٹے پیکٹ کے لیے، اور دوسرا ببل کا پیکٹ اپن کے لیے۔ دوسری شرط، تیسری تیری شرٹ کا ایک روز بٹن ٹوٹا ہونا چاہیے جو اپن اپنے ہاتھوں سے لگائے گی۔ نمبر 3، ہفتے میں ایک بار اپن کو کوئی رومانٹک مووی دکھانے کے لیے سینما لے کر جانے کا۔ نمبر 4، روز صبح اپن کو نیند سے جگا کر تعریف کرنے کا۔ نمبر 5، سونے سے پہلے کوئی رومانٹک ورڈ بولنے کا جس سے اپن کو ساری رات تیرے خواب آئیں، اگر نہیں آئے تو تیری نیند حرام کر دینی ہے۔ نمبر 6، اپن کو دیکھ کر مسکرانے کا، اگر نہ مسکرائے تو تیرے دانت میں نے توڑ دینے ہیں۔ نمبر 7، اپن کے بارے میں اکیلے بیٹھ کر سوچنے کا۔
नंबर 8 नकाह 1 महीने का है, इसलिए बेड पे मेरे को सोने का और तेरे को सोफे पे। नंबर 9 अपुन की मौजूदगी में कभी मरने की ख्वाहिश आए तो दबाने का नहीं, सीधा मेरे पास आने का। अपुन अपने खूबसूरत हाथ से तेरा गला दबा देगी। नंबर 10 सुबह तारीफ के बाद अपुन के लिए एक गुलाब लाने का और अपुन के बालों में अपने हाथों से लगाने का। नंबर 11 छोटे पैकेट के साथ कभी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने का। नंबर 12 अपुन तेरे को तंग नहीं करेगी, तेरी इज्जत करेगी, तूने भी मेरी इज्जत करनी है। नंबर 13 और हाँ, याद से अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल में नैपी लाने का। बुरहान जैसे जैसे बढ़ता गया, इसका चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ गया और सबकी नज़रें इस पर टिकी थीं, जिस पर वो मामुश्किल अपने अंदर तूफान को जब्त किए खड़ा था। इसने मज़ीद बेहुदा इसकी शर्तें पढ़कर नज़रें उठाई तो मुस्कान ने शर्मा कर नज़रें झुकाईं और बुरहान का दिल किया निकाह को वहीं छोड़कर इस औरत का गला दबा दे। साइन करे नाम उंगली से इसकी लहू होती नज़रों को नज़रअंदाज करती इशारा करने लगी और बुरहान ने कानों से निकलते धुएं को महसूस करते लब भींचे। बेटा कर लो ताकि निकाह की रस्म अदा की जाए, एक औरत ने इसे कहा तो बुरहान ने नाचार जब्त के कड़े मरहलों से गुजरते पेन पर जोर देते हुए कागज़ के टुकड़े पर अपने साइन किए और मुस्कान के पास खड़ी मुस्कुराती फेरी की उंगली थामे इसे बाहर लेकर चला गया। ये हुई ना एसपी वाली बात। वो खुश होती, सबको शशदर छोड़कर दुपट्टा ठीक करती काजी साहब की तरफ मुतवज्जा हुई। शुरू करे, काफ़ी देर हो गई है। वो मौलवी को इशारा करती शुरू करने का बोली और वो हड़बड़ाया निकाह पढ़ाने लगा। मुस्कान आरिफ आपको बुरहान वल्द कमाल अलवी से हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त निकाह कबूल है। मौलवी की आवाज़ पर मुस्कान ने शर्माते हुए आरिफ को देखा, जिसे खुद हंसी आ रही थी अपनी बहन पर। क्या बोलने का, इसके पूछने पर अब की बार कहकों का तूफान उठा जो लाउंज में बैठे आलम, दाद और बुरहान ने बाखूबी सुना। कबूल है बोलने का, एक लड़की ने लुक्मा दिया तो बाकी की हंसने लगी। आसिया बेगम ने कमाल साहब को देखा और इनके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखकर खुद पे जब्त करती रोने से बाज रखने लगीं। उन्होंने हुरुलैन को ठुकराया था, पर इस लड़की को देखते, इसके बोलने का स्टाइल देखते इन्हें हुरुलैन 1000 गुना बेहतर लगी बुरहान के लिए। पर अब क्या करती, पानी सर से ऊपर चला गया था। सिर्फ एक नज़र हुरुलैन पर डालकर सर्द सांस खारिज करती रह गई। कबूल है बोलो। आरिफ ने इसके सर पर हाथ रखते कहा तो इसने सर हिलाया। फिर से शुरू कर मौलवी, अब सीधा जवाब देना चाहती है। वो बोली तो सबकी दबी दबी हंसी गूंजी और आरिफ ने लब दबाए और काजी साहब ने दिल को दिलासा दिया और सब्र का घूंट पीते तीसरी बार कहा बुलंद आवाज़ में, मुस्कान आरिफ आपको बुरहान अलवी वल्द कमाल अलवी से हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त निकाह कबूल है। कबूल है, वो मुस्कुराई। मुस्कान आरिफ आपको बुरहान वल्द कमाल अलवी से हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त निकाह कबूल है। फिर से यही बोलने का। इसने आरिफ को देखा जिसने सर हिलाया। कबूल है, एसपी अपुन को कबूल है। और फिर इसके तफसील से जवाब देने पर नूरुलैन के साथ हूर का भी कह गूंजा। कमाल साहब आसिया बेगम को ख़ानदान में बदनामी की परेशानी सताने लगी। मुस्कान आरिफ आपको बुरहान वल्द कमाल अलवी से हक महर 50 लाख सिक्का राइजुल वक्त निकाह कबूल है। और आखिरी बार मौलवी ने जल्दी से पूछा जान छुड़वाने के लिए, तेरे को प्रॉब्लम क्या है? जब कह दिया है अपुन को एसपी कबूल है, फिर बार बार पूछकर साबित क्या करना चाहता है कि अपुन से होकर कबूल करने से इनकार कर दे। पर तेरी खुश फहमी है, अपुन एसपी को मरकर भी नहीं छोड़ेगी। वो गुस्से से बोली और सब गश्त बदंदा हो गए। बेटा मैं क्यों ऐसा चाहूँगा? काजी साहब इस आय की औरत को देखते हुए बोले। मुस्कान क्या कर रही हो, 3 बार पूछते हैं। आरिफ ने माथा पीटने की ख्वाहिश दबाते हुए गुस्से से कहा, हैं पर कहते तो 2 बोल हैं, 3 बोल कहाँ कहते हैं। वो मुंह से बबल थूक कर हैरत से कभी मौलवी की परेशान सूरत देखती तो कभी आरब को देखती। बेवकूफ़, वो 2 बोल कबूल है को कहते हैं, इसने झुककर कहा तो वो ओ करती मुस्कुराई। चल मौलवी आप ही से शुरू कर, अब प्रॉपर निकाह होगा, नो रोक टोक, नो नॉन स्टॉप। वो मुंह में दूसरा बबल डालती हुई बोली, बेटा अब एक बार रह गया है, वो पढ़ते हैं। कमाल साहब ने समझाते हुए जब से कहा, कब से कबूल है का खेल चल रहा था। वो इनकार करती, मौलवी से शुरू होने का इशारा करती। नहीं ससुराल, अब उनको तसल्ली नहीं होगी, प्रॉपर निकाह होना चाहिए। मुस्कान आरिफ के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो वह गुस्से से बोला। आरिफ बीच में नहीं बोलने का, अभी अपुन मसरूफ़ है। वो एक नज़र आरिफ की वार्न करती नज़रों में देखती बोली और मौलवी साहब की जानिब मुतवज्जा हुई जो प्रॉपर निकाह करवाने वाला था। और इसकी आखिरी बार कबूल है कहने और साइन करने पर सब ने शुक्र रब का अदा किया और तमस्कुर भरी नज़रों से बुत बनी बैठी आसिया बेगम को मुबारकबाद दी। आसिया वाकई अनोखी दुल्हन ढूंढी है, नवीदा बेगम ने तंजिया कहते हुए कहका लगाया। सुनो मौलवी साहब, अगर एसपी शर्तों से मुकर जाए
تو میرے کو کیا کرنے کا، اس پر ذرا روشنی ڈالتے جائیں، پیچھے سے وہ بولی۔ تو جاتے ہوئے مولوی نے گہرا سانس بھرتے رکھا اور مڑا۔ بیٹا جو دل میں آئے کرو، ویسے تو مجھے یقین ہے وہ بچہ اپنی شرطوں سے مکرے گا نہیں، مولوی صاحب کہہ کر کمال صاحب کے ساتھ عارف کے ساتھ چلا گیا اور پیچھے عورتوں کے کہہ ہی رہ گئے۔ اب ان کی ساسو ماں کدھر ہے؟ وہ مسکراتی بیڈ سے اتری اور اس کا حلیہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کب سے بڑے سے دوپٹے میں چھپ کر بیٹھی تھی، اب جو اتری تو سب کو ساخت کر گئی۔ گولڈن لہنگے کی چولی پر بلیک پینٹ پہنے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے اور ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا لہنگا کہاں گیا؟ نورالعین نے ہوش میں آتے پوچھا، اور وہ جو سب کو پریشان دیکھ رہی تھی نورالعین کی جانب مڑی۔ یار وہ بہت بڑا تھا اور بار بار گرا رہا تھا، تو اپن نے سوچا رخصتی کے وقت پہنے گی، ابھی اس سے کام چلا لیتی ہے۔ اس کی بات مکمل کرنے کے بعد پھر سے لڑکیاں ہنس ہنس کر دوری ہو گئیں اور عورتوں نے شرم سے منہ پر دوپٹہ رکھا۔ آسیہ بیگم نے حقارت سے نظریں پھیریں۔ کیا ہوا ہے نور، سب ہنس کیوں رہی ہیں؟ حورالعین نے مسکراتے پوچھا اور نور نے ہنستے ہوئے اس کے کان میں مسکان کا حلیہ بیان کیا تو حورالعین بھی قہقہا لگا اٹھی۔ ناٹ فیئر حور، تم بھی؟ مسکان نے منہ بنایا۔ سوری، وہ بمشکل کہتی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ چھوڑو یار، چلتا ہے، بتاؤ ساسو ماں کون سی ہے، میرے کو ملنا ہے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی ہوئی بولی تو ایک لڑکی نے چہرے پر نفرت، غصے، ضبط، ناپسندیدگی کے تاثرات سجائے بیٹھی آسیہ بیگم کی جانب اشارہ دیا۔ مسکان کی آنکھیں چمکی۔ او یار، یہ تو بالکل پٹاخہ ہے، وہ سیٹی بجاتی تعریفی انداز میں بولی کہ آسیہ بیگم سٹ پٹا گئی۔ یہ کیا حرکت ہے، اپنا بچپنا بند کرو۔ آسیہ بیگم اس کی سیٹی پر غصے سے دھاڑی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مسکان نے بروج کہا کر انہیں دیکھا۔ مسکان نے منہ کھولا ہی تھا کہ بیڈ کے نیچے سے نسوانی چیخ پر سب ہڑبڑا گئیں۔ کون ہے؟ وہ سب خوفزدہ ہوئیں کیونکہ آواز لڑکی کی تھی۔ مسکان نے کافت سے بیڈ کے نیچے دیکھا جہاں اب ڈری ذہمی پارلر والی لڑکی کھسک کر نکل رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ آسیہ بیگم کے ساتھ باقیوں کی آواز حیرت سے ڈوبی ہوئی گونجی۔ یہ مسکان نے اس کی طرف دیکھا جو روتی ہوئی اس گنڈی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پارلر والی ہے، ڈر گئی تھی اپن سے اور بے ہوش ہو گئی، تو اپن نے تم لوگوں کا خیال کرتے اسے بیڈ کے نیچے سلا دیا تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ وہ مسکرا کر تفصیل بتانے لگی۔ آسیہ، ہم باہر بیٹھتے ہیں۔ نویدہ بیگم اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور بغیر مسکان کو دیکھے آہستہ سے روم میں کھسک کر نکلیں۔ اس کے پیچھے باقی بھی نکلی تو پارلر والی اپنا بیگ اٹھاتی منہ صاف کرتی بھاگی۔ کیا ہوا؟ یہ سب جا کیوں رہی ہیں؟ وہ پریشان سی بولی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ جا کر خود پر غور کرو، تم تو لڑکی کہنے کے لائق نہیں، کہاں کہ بہو بنانا۔ وہ نفرت سے کہتے ہوئی منہ پھیر کر چلی گئی مسکان کو سکتے میں چھوڑ کر۔ اس بڑھیا کا کیا مطلب تھا؟ وہ پیچھے غصے سے دھاڑی کہ نور پل کو سہم گئی۔ مسنے دل پر مت لے، دائمی برا مان گئی ہیں، تھوڑا سا اور شاید ناراض بھی۔ حورالعین چل کر پاس آئی اور بیڈ پر بیٹھتی بولی، تو فکر مت کر، میں اس سے فرصت میں پوچھوں گی اس بات کا مطلب۔ مسکان اس کا سر سینے سے لگا کر پیار سے بولی تو حور ہنس پڑی اور نور محبت سے دیکھنے لگی۔ آجا چھوٹا پیس تو بھی۔ اس نے نور کو بلایا اور مسکراتی اس کے پاس آئی۔ تینوں گلے لگ گئیں۔ چلو جاؤ، اب لہنگا پہن کر آؤ، پھر میں تمہیں تھوڑا بہت میک اپ کر دیتی ہوں، نور نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتی چلی گئی۔ میم پلیز، بہت لیٹ ہو گئی ہوں، کسی سے کہیے نا کہ گھر ڈراپ کر دے، اب بھی میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ پارلر والی لڑکی اپنا بیگ لے کر آسیہ بیگم کے پاس آئی اور بولی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھا۔ اچھا 2 منٹ میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں، وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی داد کو بلانے چلی گئیں۔ داد، یہاں آؤ۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے سب کے بیچ داد کو بلایا تو وہ اپنی ماں کی آواز پر ایکسکیوز کرتا اٹھایا۔ جی امی، کوئی کام ہے؟ جی بیٹا جاؤ، بہن کو گھر ڈراپ کراؤ، لیٹ ہو گئی ہے۔ آسیہ بیگم نے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا گیا۔ آ جائے سسٹر۔ داد سر ہلا کر آگے بڑھا اور لڑکی سے سسٹر کہنے پر سر ہلاتی آسیہ بیگم کا شکر ادا کرتی پیچھے ہوئی۔ بھائی، وہ دلہن کون تھی؟ گاڑی میں بیٹھتی وہ لڑکی ڈری سہمی سی بولی۔ دلہن؟ داد نے سوچا اور مسکان کا خیال آتے مسکرایا۔ بھابھی ہے میری، اس نے مسکراہٹ پاس کی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ جی ضرور۔ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اجازت دی۔ وہ نا، آپ کی بھابھی کے پاس پسٹل ہے، اس نے میرے ماتھے پر رکھا، مجھے مارنے کی کوشش کی، اس نے گہرا سانس بھرتے بتایا۔ آنکھیں پھر سے یاد کر کے بھیگ گئیں اور داد کو افسوس ہونے لگا۔ نہیں گڑیا، وہ اصلی پستول نہیں تھی، اس نے صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا، ورنہ وہ خود ڈرتی ہے۔ اس نے جیسے اس کی حالت کے پیش نظر اسے دلاسا دیا اور اس لڑکی نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں یقینی تاثرات دیکھ کر سکون کا
सांस दिया। इसके बताए हुए एड्रेस पर इसे ड्रॉप करते दाद ने वापसी पर मोबाइल निकाला और मुस्कान को कॉल की। क्योंकि नूरुलैन वहीं मौजूद थी तो इसके काम मुस्कान ही आ सकती थी। मुस्कान से बात करने के बाद इसने गाड़ी पार्किंग एरिया में रोकी और ख़ुद बैक साइड की तरफ चला गया और वहाँ से अपने रूम में दाखिल हुआ। वो छोटी सी वाइट चॉपर में छुहारे लेकर मुस्कान की बताई लोकेशन पर पहुंची, यानी कि सीढ़ियों की दाईं तरफ नीचे बने ग्लास डोर से अंदर गार्डन में दाखिल हुई तो खूबसूरत लाइट्स, फूलों की महक ने इसका इस्तकबाल किया। खुशबू इस कदर खूबसूरत सहर अंगेज़ थी कि जैसे महंगा तरीन परफ्यूम स्प्रे कर दिया गया हो। गार्डन और वहाँ मौजूद महकते लहराते गुलाब चांद की रोशनी में फूल के नीले पानी को देखती वो इस माहौल के सहर में जकड़ती आगे बढ़ी। इसे बैक वक्त अपनी अंधी बहन के नसीब पर दुख और रश्क आया। इसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसा शख्स था, कैसे एक अंधी लड़की से इस तरह मोहब्बत कर सकता था जो पूरा किसी छोटे बच्चे की तरह मुकाबले पर इन्हिसार होती है। मुकाबले पर होता है कि वो जिस तरह चाहे इसे मोड़े तोड़े, जहाँ चाहे फेंक दे और वहाँ से जब तक सहारा देकर ना उठाए पड़ी रहे, डर से कि अगर चली तो गिर गई और चोट मोट लगी तो। इस खौफ से वो हिलकर पानी ना पिए। सो कैसे वो इस कदर पुरवकार आदमी, डॉनी कह लें, जो अपने काले हवानी करतूत छुपाए बैठा था, शातिर इंसान, कैसे इसकी बहन को झेल रहा था। क्या इसकी बहन से इसने शादी की थी कि इस अंधी से इसके स्याह करतूत छुपे रहें। वो सोचकर लब दुबा गई। यकीनन यही हकीकत है। कितनी अजियतें सह कर आई थी कि इसका अंग अंग जख्मी था, कि इसके जिस्म पर सिर्फ हड्डियाँ बजी थी और इस जुल्म से निकलकर फिर ज़रा सी सांस लेने के बाद एक और जाल में फंस गई थी। मकड़ी का शिकार बनकर इसके जाल में फंसी हुई थी और वो वहशतों की मारी हुई। मोहब्बत की लालच में पहले जो अंधी थी इसे और अंधा किए बैठा था। काश मैं तुम्हारा हैवानी चेहरा दुनिया के सामने ला सकती तो इस मुल्क के वफादार सिपाही तुम्हारा वो हाल करते कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखते। काश वो सिर्फ एक आह भर कर रह गई और एक नज़र छुहारे पर डालकर आगे बढ़ी और अंदर दाखिल हुई। यहाँ तो कोई नहीं है। शायद मुझे दाएं तरफ कहा होगा और मैं बाएं तरफ आ गई। वो सर पर हाथ मारती पूरे गार्डन पर नज़रें घुमाने लगी। वैसे तो ये जुल्म है, मैंने आज तक छुहारे नहीं खाए, क्या हम इंसान नहीं। वो मुंह बनाकर कहती पोल के पास आई और एक छुहारा निकाल कर इसे देखने लगी। आज इस कमीने ने मेरी ज़रा सी तारीफ नहीं की। छुहारा मुंह में रखते इसे याद आया कि सिर्फ ठर की नज़रों से देखने के अलावा इसने यह भी नहीं कहा था कि नूर तुम खूबसूरत लग रही हो या नूर तुम इन कपड़ों में अच्छी लगती हो, पहना करो, मतलब हद है यहाँ। वो छुहारे पर दांत गाड़ती खुद से ही मुखातिब थी, जिस पर ग्लास डोर धकेल कर अंदर आता आहिस्ता से अल्फ इसके पीछे आया और इसकी बातें सुनकर बुर उठाई। मतलब बंदा तारीफ करे तो ठरकी, ना करे तो हद है। वाह अजीज बोनी का इंसाफ। वो दिल में सोचता अपनी किस्मत पर दांत गाड़ चुका था। एक और छुहारा खाने में भी कोई गुनाह नहीं। आफ्टर ऑल मैंने सारी ज़िंदगी नहीं खाए और दुनिया तो मुट्ठियाँ भर भर के खाती है। वो दूसरा मुंह में डालती खुद को मुतमईन करने लगी। नूर अमानत है। अंदर से आती आवाज़ पर इसके दांत साख्त हो गए। अरे हाँ अल्लाह जी, ये तो मैंने सोचा नहीं। चलो एक खाया, दूसरा खाया, पर तीसरा नहीं खाऊंगी। वो ऊपर आसमान को देखती बोली और अल्फ दिलचस्पी से इसे देखने लगा। अब जब मुंह खाली हुआ था, टेस्ट ज़ुबान पर चढ़ गया था, दिल कहने लगा कुछ होता है। और वो मासूम शक्ल बनाकर छुहारे को देखती रही। अगर मैंने तीसरा खाया, चौथा खाया तो आपको ज़रूर दिखाकर। मम्मा कहती थी मैं बहुत मासूम हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। खाऊंगी, चोरी नहीं करूँगी, गुनाह मिलता है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अल्लाह जी आप देख रहे हैं, आसपास आपको कोई दिख रहा है ना? नहीं ना, तो अब मैं क्या करूं? अगर ये ख़राब हो गए रखते रखते, अगर इनमें स्मेल हो गई तो ये पैसों का वेस्ट हुआ ना, और आपको भी बुरा लगेगा। और ये नूरुलैन कैसे देख सकती है कि इसके अल्लाह जी को कुछ बुरा लगे? आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें ख़राब नहीं होने दूंगी और ना ही पैसों को वेस्ट होने दूंगी। इसने कहने के साथ एकदम दो छुहारे उठाकर मुंह में डाल लिए कि इसका छोटा सा मुंह फुल हो गया। इतना सवाब कमा लिया, ये भी देख लेती कि ये पैसों का वेस्ट नहीं, मेरी अमानत में तुम्हारी खयानत है ब्यूटी। अल्फ ने झुककर सपाट आवाज़ में कहा कि नूर का सांस अटक गया सीने में। पीछे से गंभीर सरगोशी नुमा आवाज़ पर इसने एकदम आंखें फैलाकर पूल के पानी पर गौर किया तो इसके पीछे से वो हुलिया नमूदार हुआ जिसे सिर्फ सोचकर ही इसकी जान जाती थी। और अब इसका यूं अपने पीछे तन्हाई में अपने करीब देखकर इसका फुल मुंह कपकपाने लगा, कुछ कहने चीखने के लिए। इसकी टांगें इसे अपने पीछे पाकर शल हो गईं और बदन पर जैसे खौफ की चूंटियां रेंगने लगीं। दाद दिल ने जैसे सदा लगाई और आंखों से आंसू निकलकर पूल के पानी में गिरा। अगर तुमने ऐसे ही अपने आंसू पूल के पानी में गिराए तो ये मैं कैसे सारा पानी पी सकूंगा लिटिल गर्ल?
اس کے نازک سے سرخ کان پر اپنے لب رکھتے سرگوشی کی کہ ہوا کا جھونکا جیسے اٹھا تھا اور نورالعین کو ہمت دے گیا۔ وہ مڑی اور ایک دم شاپر کو مٹھی میں جکڑ کر چھوارے اس کے منہ پر مار دی، اسے پیچھے دھکیلتی وہاں سے بھاگی۔ باقی کی آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی جب برق سے تیزی سے الف نے اس کے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر دبا کر اس پر سایہ بن گیا۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں میچ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں کھولو۔ سرد سپاٹ لہجہ اس کے قریب سے کانوں میں ٹکرایا تو وہ نفی کر گئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹانے لگی۔ اسے معلوم تھا اگر اس نے دیکھ لیا تو رہی صحیح عصمت بھی جواب دے جائے گی اور وہ ضرور بے ہوش ہو جائے گی۔ پھر تو لازمی تھا اس کی جان لے لیتا وہ۔ بند آنکھوں کے پیچھے سے شاپنگ مال کا وہ دل دہلا دینے والا منظر گھوما جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے رہا تھا، وہ بھی اس بے دردی سے کہ نور کا انگ انگ کام گیا تھا۔ وہ کتنی دیر تک سن رہ گئی تھی۔ الف بڑی فرصت سے اس کے نقوش کو پڑھنے لگا اور وحشت سے زرد ہوتی تھر تھر کانپتی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اگر آواز نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے منہ سے ہاتھ ہٹا کر دوسرا ہاتھ اس کے بائیں طرف دیوار پر رکھا۔ مجھے جانے دو، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میرے شوہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ روتی ہوئی ذرا سی آنکھیں کھولتی اسے اپنے قریب دیکھ کر التجا کرنے لگی۔ کیا کس کو نہیں کیا؟ کسی کو نہیں بتایا، اس نے ابرو سکیڑ کر تند لہجے میں پوچھا اور آگے کو جھولتی اس کی لٹ کو انگلی میں لپیٹ لیا کہ وہ سانس روک گئی۔ اس کی انگلیاں جو کہ چھوارے کے شاپر کو تھامے ہوئے کانپ رہی تھی اور اب جب اس نے اس کی لٹ کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ سن سی رہ گئی۔ بتاؤ۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا کہ اس کے لرزتے لب بھیج گئے۔ کہ تم سب خونی ہو، میں نے تمہیں مال میں قتل کرتے دیکھا تھا۔ وہ اٹک اٹک کر روتی ہوئی بتانے لگی۔ اوہ، تمہیں یاد ہے لٹل گرل، انٹرسٹنگ، وہ 27 سے بولا۔ تو نور نے اس بات میں سر ہلایا، ایک طرف سے اسے دھمکانا تھا، ایسے مارا تھا، اس سے ناخن سے بلیڈ نکال کر اس کی شہرک پر رکھا اور نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حالت ایسی تھی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اگر تم بے ہوش ہوئی یا تم نے ان چھواروں کو نیچے گرایا تو یہی بلیڈ تمہارے بزدل منقوہ کی رگ پر رکھوں گا اور ذرا سی ہاتھ کو تکلیف دوں گا کہ تو تمہیں معلوم ہے نا کیا ہوگا لٹل گرل۔ اس نے نورالعین کے سامنے اپنا ناخن کیا اور بڑے بلیڈ کو انگوٹھے سے دباؤ دیا تو خون کے اندر چلا گیا اور نورالعین یہ منظر دیکھتے چیخ اٹھی کہ اس کے تاثرات دیکھتے الف نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ڈرو مت، یہاں اس کا گھر ہے۔ اپنی انگلیوں سے اس کی پھولی ملائم گال سے ہلاتے وہ بولا تو روتی ہوئی نور نے اس کے ہاتھ جھٹکنے لگی۔ مجھ سے شادی کرو گی بیوٹی؟ اس سے آنکھیں میچتے دیکھ کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے پوچھا۔ نور کو لگا اس نے اس کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو اور پھر اپنے دل میں داد کو بلاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہوں، وہ بہت اچھا ہے، تم سب بہت برے ہو اگر اس کی بزدلی ایسی ہے، اور تم لوگوں کی بہادری یہ ہے تو مجھے میرا داد پسند ہے۔ وہ سادہ ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں بھی کرتی ہوں، اور دیکھنا اللہ تم لوگوں کے برے کاموں کی سزا دے گا۔ وہ ہمت کرتی اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کرتی اسے بتانے لگی کہ وہ کتنا پیار کرتی ہے اپنے شوہر سے اور اس سے کتنی نفرت ہے، اور مبہوت سا سنتا رہا اور اس کے اندر داد کا دل کر رہا تھا بھنگڑے ڈالے۔ یہ تو مستی سے 4 ہاتھ آگے تھی، مطلب دوسرے کے سامنے اظہار محبت اور شوہر کے سامنے جوتی۔ واہ رے تیرا انصاف، میں تمہارے منقوہ کو ختم کر دوں۔ تو اس نے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے سے ڈالا اور چہرہ اونچا کرتے اس پر جھکایا کہ وہ دہشت زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ تو میں تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، پھر چاہے تم میری جان لو یا کسی کی بھی۔ وہ بلبلا کر گرائی اس پر۔ آپ، اس نے سرزنش کرتے اس کے چہرے کو کھینچ کر قریب کیا کہ اس کی چھوٹی موم سی ناک اپنے ناک سے ملتے ہی اس پر اپنی ناک رگڑی۔ وہ چیخ مارنے لگی کہ اس کا انگوٹھا اس کے لبوں پر آ گیا اور اس کی چیخ کو اندر ہی دبا گیا۔ اس کے چپ ہونے پر الف مسکرا دیا، اس کے ساتھ اس کی گرے سرخ آنکھیں بھی ساتھ دینے لگیں۔ یہ تم ہو لٹل گرل جو میرے سامنے دھمکی دے رہی ہو، ورنہ اس کی جگہ کوئی دوسرا یا دوسری ہوتی تو اب تک آؤٹ آف ورلڈ ہوتی۔ اس نے لبوں سے انگوٹھا ہٹا کر شہرک پر رکھا تھا اور اس کی رگ کو سہلانے لگا کہ نور سے سکتی نامحرم کے لپس پر پھڑ پھڑا اٹھی۔ اس کا سرد ٹھٹرا دینے والا لمس اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چلی جانا، وہ سرگوشی میں بولا اور اس کے ہاتھ میں موجود شاپر سے ایک چھوارا نکالا اور اس کے منہ کے قریب کیا۔ چلو رونا بند کرو اور اچھی بچی کی طرح کوئی وش مانگو اور اسے کھاؤ، اس نے حکم دیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے کبھی چھوارے کو دیکھتی اور کبھی خوف سے اسے۔ تم، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ کہتی لب بھیج گئی۔ میرے خیال میں تمہارے نکاح کو ابھی آدھا ماہ ہوا ہے اور اتنی جلدی 2 بچے، اس پروسیس کو تو 2 سال لگنے چاہیے۔ خیر سائنس نے ترقی کر لی ہے، تمہارا قصور نہیں۔ اس کی بات تھی یا شرم سے مرنے کا مقام؟ نورالعین اپنی ہی بات پر شرم سے پانی پانی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ جس دن تم نے مجھے قتل کرتے دیکھا تھا اس دن سے میری یہ آنکھیں تم پر ہوتی ہیں لٹل گرل۔ وہ جیسے اپنے سائے سے آگاہ کرنے لگا اور وہ جو کچھ دیر پہلے کی بات پر شرمندہ تھی اب پھر سے خوف کے حصار میں آ گئی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گردن پر ڈالے، دوسرے سے چھوارا اس کے لبوں پر رکھا اور اس کا سباڑ چہرے سے اسے کھانے کا حکم دیا۔ میں وش کرتی ہوں تمہارا اور تمہارے بیسٹ کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ جائے اور تم لوگوں کو ایسی سزا ملے جسے
जैसे तुम लोग दूसरे मासूम लोगों को देते हो। इसे रोते हुए विश मांगी और इस छुहारे पर अपने दांत काट दिए कि अल्फ ने इसे पकड़े रखा और नूर इस पर दांत गाड़े अपने लबों से मिस होती इसकी उंगलियों पर कपकपा उठी। अब तो ये खानी थी इसे कैसे भी करके, और यही इसकी गलती थी। मैं विश करता हूँ कि अब जो आने वाला लम्हा है वो हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा बने। इसने कहते के साथ ही दूसरे हाथ से छुहारा निकाल कर इसकी गर्दन में डाला और दोनों हाथों से इसकी गर्दन को ऊपर करते इसके दांतों में दबे आधे छुहारे पर अपने दांत रख दिए। दांत वो तड़प उठी और जैसे मुजरिम सी बन गई वो फड़फड़ाती इसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी और मदहोश सी अल्फ ने गर्दन में मौजूद अपने हाथों पर दबाव देते इसे खुद में बीचना चाहा और दूसरे हाथ से इसका एक हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। छुहारे पर अपनी दांतों की पकड़ सख्त करते इन्हें दो हिस्सों में तकसीम करने लगा, एक इसकी विश के लिए और दूसरा अपनी विश के लिए। नूरुलैन सख्त मज़ाहमत करती अपने मुंह से वो खजूर निकालना चाहती थी, पर अल्फ की गर्दन पर पकड़ इसे ऐसा करने से बाज रख रही थी। अब सिर्फ एक हाथ से इसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी और इसके लबों को के दबाव पर मजबूर इसे आधा छुहारा खाना पड़ा। फैली आंखों से मुसलसल आंसू बहाती दिल में चीख चीख कर दाद हूर को बुला रही थी। नूरुलैन। हुरुलैन की आवाज़ पर बिदक कर अल्फ ने इसे छोड़ा और छुहारे के बीज को मुंह से निकाल कर ज़मीन पर फेंका। इसके छोड़ने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के साथ वो हुर का शुक्रिया अदा करती रोती कामती नीचे बैठती चली गई और वो अपनी बेखुदी पर नादिम सा हो गया। नूर, तुम यहाँ आई हो ना? मिस्त्री ने बताया है। वो गिलास डोर पर हाथ रखती दीवार का सहारा लेकर अंदर चलती आई। वो इसके सामने बैठा और इसकी सिसकियों पर लब भींच कर नीचे बिखरे छुहारे उठाकर शापर में डालता आहिस्ता से उठा और हुर से फासले पर होते वहाँ से निकल गया। नूर, ये तुम हो? तुम रो रही हो? वो सिसकियाँ सुनती घबराई सी बोली। अल्फ के जाने पर नूर ने आंखें साफ करते सर उठाया और अपनी बहन को पाकर एकदम खड़ी होती इसके गले लग गई। नूर, इसके हिचकोले खाते वजूद के गिर्द हूर ने बाहें फैलाईं और वहशतज़दा सी पुकारने लगी। हूर, मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगी। वो बामुश्किल हूर के सहारे खड़ी थी जो पहले ही इसकी भारी भीगती आवाज़ पर घबरा गई थी। नूर, क्यों, क्या हुआ? मेरी जान, किसी ने कुछ कहा है? डर गई हो? वो एक हाथ से नूर की पीठ सहलाती दूसरे से इसका चेहरा साफ करने लगी और ये महसूस करके इसका सारा चेहरा भीगा है। आंसुओं से इसका सांस बीच में ही अटक गया। इसने अपने लब रगड़े जिन पर मैं बस नहीं आऊँगी यहाँ, और आपको मेरी कसम, आप मुझसे कुछ भी पूछा। इस दरिंदे का लिम्स से अपने लबों पर महसूस हो रहा था। जब थकी तो हूर का सीने पर सर टिकाए से सक उठी। बस बस बताओ नहीं, सिर्फ चुप कर जाओ वरना नूर, मेरा तो दिल फट जाएगा। हूर इसे रोते सुनती खुद भी रो पड़ी और इसके माथे पर लब रख कर इसे चुप करवाने लगी। तुम दोनों यहाँ हो, नीचे रुखसती का वक्त हो गया है। दांत की आवाज़ पर नूर एकदम होश में आती दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करने लगी। हम बस आ रहे थे। हूर मुश्किल मुस्कुराती बोली। हूर, तुम्हें आलम नीचे ढूंढ रहे हैं। वो चेंज करके भाग कर आया था इसे देखने। इसका इरादा इसे इस हद तक डराने का नहीं था, ना ही छुहारे खिलाने का, पर इस मिस्नी औरत ने इसके साथ छुहारे भेज दिए, वरना वो तो बस इस पर ज़रा सा रौब डालना चाहता था कि गलती से भी वो अपने मुंह से मॉल वाले वाक़े का जिक्र बुरहान से ना करे जो अब घर में शिफ्ट हो रहा था। और यह करीब जाना, इसे छूना, यह तो सरासर इस दांत कमीने का दिल उकसाया था और इस पर छाया इसके क़यामत बर्पा करते सरापे का नशा जिसने कुछ भी समझने का मौका ही ना दिया। और अब जब वो इसके इस कदर करीब गया था कि इसकी सांसें तक पी डालनी थी, अब इसे नदामत हो रही थी खुद पर कि क्या ज़रूरत थी इसे छूने की। अब तो वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएगी। ऐसा ना हो इसके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दे। इस सब से अलग कर अगर आलम को पड़ गया कि इसने इसकी साली को इस कदर रुलाया, इसकी बीवी को हर्ट किया, यकीनन इसकी खैर नहीं। और अब तो इसे हुरुलैन से ख़तरा महसूस हो रहा था कि वो इस बात का जिक्र आलम से न कर दे। इसकी नज़रों में औरतों का रुतबा बहुत मोतबर था कि इनकी आंखों में मर्दानगी के जहम में आंसू लाने वाले को वो मर्द तो नहीं कहेगा, बल्कि इसे मालूम हुआ कोई इस शख्स इसके आसपास है तो वो मिनट ना लगाए इसे मसलने में। पर अल्फ ने तो मर्दानगी के जहम में ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तो इसके हुस्न के जादू यूँ चला के वो बेखुद सा हो गया और इसमें इसकी आंखें भिगा दी। अच्छा हुआ दाद तुम आ गए। देखो नूर रो रही है यहाँ अकेली, मुझे कसम दे दी है और नहीं बता रही। तुम पूछो क्यों रो रही है? हूर ने अपनी समातों पर दाद की जानिब रुख करते इससे कहा तो वो सर हिला गया। अच्छा तुम जाओ, मैं पूछता हूँ। इसने इसके सर पर हाथ रखा तो हूर नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, तुम इससे पहले पूछ कर मुझे बताओ कि परेशानी वाली बात नहीं, फिर मैं जाऊँगी, वरना आलम को भी यहीं बुला लाऊंगी। वो गुस्से ज़िद से बोली। हूर, मैं ठीक हूँ, क्यों ज़िद कर रही हो? इस बार नूरुलैन की भारी गुस्से भरी आवाज़ पर वो चुप हो गई। नूर, मैं तो, तुम जाओ, सईद तुम्हें बुला रहे हैं। वो लफ्ज़ सईद चबा कर बोली जिसकी इसकी बहन ने आलम कहकर रट लगाई हुई थी। पूरी शर्मिंदा होती इसके गुस्सा करने पर सर हिलाती वापस दीवार का सहारा लेकर वहाँ से जाने लगी।
اور نور اس کی پشت دیکھتی سوری لفظ دل میں کہتی سر جھکا گئی۔ نور، نام مطلب میرا سمجھے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ گھرائی۔ اسے رہ رہ کر اس پر طیش آ رہا تھا کہ کہاں مر گیا تھا، اتنی پکاریں تھی پھر بھی نہیں آیا، اور اب جب وہ چلا گیا اسے ڈرا سہما کر، تو اب یہ ٹپک پڑا ہے۔ وہ اس پر خوخوار سرخ نظریں ڈالتی جانے لگی کہ داد نے اس کی کلائی پکڑ لی اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ کیا ہوا ہے میری بونی؟ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھتے محبت فکر مندی سے پوچھا کہ اس کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ کہاں تھے کمینے بزدل انسان؟ وہ پھر آیا تھا، مجھے ڈرایا اور زبردستی چھوارے کھلائے، پھر ہرولین کے آ جانے پر چلا گیا۔ وہ اس کے سینے پر مکوں کی بارش کرتی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون؟ اس نے غصے سے پوچھا اور ٹھٹکنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہی وہ درندہ گنڈا اس کے سینے پر سر ٹکا گئی اور داد نے اس کے گرد مجبور حصار ڈالا۔ وہ غصے سے اسے لے کر جانے لگا اور زندگی میں پہلی بار نور اس کے اس قدر خطرناک اور سرد تاثر دیکھ کر گھبرا گئی۔ نہیں، وہ اس کے قدم جکڑ گئی خود وہیں جم کر۔ اسے ڈر تھا کوئی تماشا نہ لگے اور وہ گنڈا داد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولا۔ کیونکہ میرے دامن پر داغ لگ جائے گا، میرا تماشا بنے گا۔ وہ چیخ کر مضبوط لہجے میں بولتی اپنی کپکپاہٹ چھپا گئی۔ نور تم۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ نور نے سسکتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور داد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے خود میں بیچ دیا۔ اتنا بزدل نہیں تمہارا داد نور، اس نے شکوہ کیا اس کی سوچ پر۔ وہ داد جیسا شریف بھی تو نہیں۔ اس کی بات پر وہ نہال ہوتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا اور اپنی شرٹ پر آنسوؤں کی گلاہٹ محسوس کرتے بولا، اب مزید مت رو، تمہارا سرما پھیل گیا ہے۔ جیب سے رومال نکالتے اس کی آنکھیں صاف کیں تو وہ اس کی شرارت پر اس کے سینے پر زور سے مکہ مارنے لگی۔ وہ کرا اٹھا اور اس کی کمر کے گرد دونوں بازو ڈال کر حصار تنگ کیا تو وہ کرا اٹھی۔ یہ کھیل جا کر گھر کھیلنا بچوں، ابھی چلو رخصتی ہو رہی ہے۔ عارف کی آواز پر داد کے پیچھے سے گونجی کہ نور سنتے ہی بدک کر پیچھے ہوئی اور عارف پر زور سی نظریں ڈال کر وہاں سے بھاگی۔ اسے کیسے بھی کر کے یہاں سے جلدی نکلنا تھا اور کبھی نہیں آنا تھا، کیونکہ اس کی بہن تو خوش تھی، اب وہ کیوں اپنی بدنامی کروائے اس گنڈے سے۔ داد تیش سے اس کی جانب مڑا، کیا تم دونوں بہن بھائی کا صرف یہی کام ہے، کباب میں ہڈی بننا؟ اپنی بپھری حالت پر اسے ڈھیٹوں کی طرح ہنستے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ جی الحمدللہ، وہاں رومز کے دروازوں پر ناک کر کے لوگوں کو گناہ سے بچاتے تھے، اور یہاں تمہیں رخصتی سے پہلے کی کمینگی سے بچا رہا ہوں۔ اس نے شرٹ کے کالر کا ذرا سا جھٹکا دیا اور داد لب بیچ سا اسے اسی کے کالر سے پکڑ کر پول کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے اچانک ہی اس کے سنبھلنے سے پہلے دھکا دیا۔ وہ کہکا لگاتا دھم سے پانی میں گرا۔ عارف کا دلکش کہکا داد کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اللہ کرے تمہیں تو ایسی ملے کہ تمہیں آس پاس بھٹکنے نہ دے۔ وہ غراتا وہاں سے جانے لگا کہ پیچھے عارف کے شاندار کہکے کی ساتھ آمین لفظ گونجا۔ آمین آمین، صرف ملے ہم خود اسے بھٹکا دیں گے، معنی خیزی سے کہتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور انہیں پیچھے کیا۔ داد اس پر لعنت بھیجتا وہاں سے چلا گیا اور عارف ایک ڈبکی لگا کر جلدی سے باہر نکلا۔ یہ آواز کیوں نہیں کر رہی عالم؟ وہ مسلسل پاؤں میں پہنی پازیب کی خاموشی سے اکتا کر پاؤں کو حرکت دیتی پاس کھڑے ظہیر عالم کے بازو کو جھنجھوڑتی پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں، دوسرا اس کی نازک کمر میں ڈالتے پر اسرار سا مسکرایا اور اس کی سیاہ آنکھوں کے الجھے تاثرات دیکھے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی نور مٹھیاں بیچے اپنی بہن کے ساتھ کھڑے اس حیوان کو دیکھ رہی تھی۔ بھورے بال چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، بھوری آنکھیں مبہم سی مسکرا رہی تھیں اس کی بہن کی معصوم الجھن پر۔ بھوری آنکھ کے نیچے سے اٹھتا کٹ اس کے سائیڈ فیس کو بیسٹ کا روپ دیتا تھا، تو دوسری طرف کا سائیڈ فیس ایک نارمل انسان کی گواہی۔ وہ کس روپ پر یقین کرے، دائیں والے یا بائیں والے پر؟ ایسے جسے دنیا جانتی ہے بیسٹ ہے اس کا وجود ہے، اور وہ بھی جانتی ہے بیسٹ کوئی اور نہیں، حقیقت میں یہی ہے اس کی بہن کے ساتھ مسکراتا کھڑا وہ وجود۔ وہ صرف ایک حیوان نہیں، اس نے اپنے ساتھ کئی حیوان پال رکھے تھے، ایک گنڈا، گینگسٹر، درندے سب اس کے پاس موجود تھے، اور ساتھ اس کی معصوم بہن بھی۔ نور کو رہ رہ کر اس گنڈے الف پر غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سیر کیوں آگ میں اس گنڈے کو جلا کر پھینک ڈالے۔ اسے شدید نفرت اور غصہ اس انسان پہ پیا رہا تھا جس نے ایسے درندے پال رکھے تھے جو انسان اور انسانیت سے احساس سے ناواقف تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کے پاس ایسا ثبوت آئے اور اسے اس کی بہن کی زندگی کا خوف نہ ہو تو جلدی سے جا کر وہ سب ثبوت برہان کو تھما دے اور ان درندوں کا کھیل ختم کر دے۔ ابھی بھی اس کی آنکھیں شدید نفرت زہر لیے سعیر عالم پر ٹکی تھیں اور اس کی شخصیت سے وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی وہ کہیں کا بادشاہ ہے یا انسان ذات کے لیے ایک برا سایہ اور حیوان۔ ابھی رخصتی میں وقت تھا۔ دلہن نے روم سے سب کو نکال کر
دروازہ بند کر دیا تھا، جس پر آسیہ بیگم غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ برہان داد عارف اور ارمان سے باتیں کر رہا تھا۔ کمال صاحب غصے سے صوفے پر بیٹھے پہلو پہ پہلو بدل رہے تھے، عالم کو سامنے دیکھ کر۔ اس کی حقیقت سے وہ واقف تو ہو گئے تھے جب حورالعین کا نکاح ہوا تھا۔ اتنے خطرناک انسان کے ساتھ رہنے والی لڑکی کوئی معمولی تو نہ ہوگی، پھر کیوں اس کے بیٹے کی عقل بلاسٹ ہو گئی تھی؟ مجھے کوشش کرنی چاہیے، کیا پتہ حورالعین سے کوئی ثبوت ملے اور میں اس برائی کو ختم کر سکوں۔ نورالعین نے لب دبا کر سوچا۔ اس کی نظریں سامنے ہی جا رہی تھی وقتاً فوقتاً۔ آپ کیوں نہیں چاہتے عالم؟ وہ اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا کر آنکھیں یہاں وہاں پھیرتی بولی۔ عالم نام پر جس قدر اس کی جھجک ہوتی تھی، اتنی ہی محبت سے سعید نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو عین کہ ہم اس محفل کو چھوڑ کر روم میں چلیں؟ بھاری گمبھیر لہجے میں وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے معنی خیز سوال پر حورالعین کی پھولی رخسار سرخ انار سی ہوتی پلکیں لرز گئیں۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنی انگلیاں آپس میں بری طرح سے الجھائیں کہ سعید کی آنکھوں میں ناگواری سی پھیل گئی۔ ڈونٹ ڈو دس، سامنے دیکھتے اس نے کہا، پر وہ سمجھے تب نہ۔ ذرا سی پلکیں اٹھائیں اور آواز کی طرف سر بلند کرتے دیکھنا چاہا، پر کیا دیکھے، پھر سے سر جھکا دیا۔ ڈونٹ ڈو دس میرا بچہ۔ سعید نے جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے جارحانہ انداز کو دیکھتے انگلیوں کو ایک دوسرے سے آزاد کروایا۔ عین جھیم گئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے عالم؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں جو بول رہا ہوں اس سے زیادہ تم میرے لہجے پر غور کیا کرو گی تو سمجھ آ جائے گا۔ حور نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ مطلب کہ جب آپ کہیں گے ڈونٹ ڈو دس تب میں آپ کے لہجے پر غور کروں، صحیح؟ انٹرسٹنگ، وہ ہنسا اس کی عقل پر۔ یہ انٹرسٹنگ کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر الجھ گئی اور انگلیاں مروڑنی چاہیں کہ سعید نے اسے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محبت سے پکڑ لیے۔ ویٹ روم میں چلیں گے، پھر بتاؤں گا، ہتھیلی انگوٹھے سے سہلاتے اس نے کہا، پر اس کے بولنے کے انداز اور حرکت پر حورالعین سب کا خیال کرتی سرخ چہرے سے مدھم سی سانسیں بھر کر رہ گئی۔ حور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کب سے یہ تماشا دیکھتی آخرکار نورالعین ہمت کرتی دونوں کے پاس آئی اور سعید پر غلطی سے بھی قریب سے نظریں ڈالے سرخ کھڑی حورالعین سے بولی۔ سعید نے اس حد تک اپنی بیوی سے روڈ لہجے پر بات کرتی چھوٹی سی لڑکی نورالعین کی طرف آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ نورالعین کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بے ساختہ ہی لبوں پر زبان پھیری۔ اس کی بہن اندھی تھی جو اس خطرناک انسان کے ساتھ اس کے بغل میں بغیر کسی خوف ڈر کے ریلیکس شرمائی کھڑی تھی۔ اس کے صرف دیکھنے پر نورالعین کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ٹانگوں کی لرزش پر اس نے سینڈلز کی سطح پر اپنی انگلیاں بیچ دیں۔ حور، تم نے سنا جو میں نے کہا؟ مجھے تم سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ، وہ دبے غصے سے بولی، اور سعید نے لب بیچ کر دانت کی تلاش میں نظریں دوڑائی اور حور اس کے روڈ لہجے پر سر ہلاتی آگے قدم بڑھانے لگی، پر کمر پر موجود انگلیوں نے اسے ایسی گستاخی سے باز رکھا۔ حورالعین نے افسوس سے نور کے لیے نفی میں سر ہلایا۔ جانتی تھی سعید خاموش بھی اس کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ کنجوسی سے لفظ ادا کرنے والا شخص کسی کی کیا اتنی سنتا۔ اس وقت تمہارے لیے یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ شادی اور اس کی دلہن ہونی چاہیے۔ باقی کے امپورٹنٹ فتور نکال کر باہر پھینکو لٹل گرل، اور جاؤ انجوائے کرو، شاباش۔ سعید نے اسے دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا، پر نور کو ایسا لگا جیسے وہ مسکرایا ہو یا اس کا لہجہ مسکرایا ہو۔ کوئی اتنا پراسرار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تھا وہ انسان؟ دل میں سوچتے اس نے نظریں گھما کر اس پر ڈالیں اور پل کو جھپک کر نیچے کر لیں۔ جانتی تھی وہ یہاں سب کی موجودگی میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پر پھر بھی انجانے خوف سے دل کی دھڑکنیں ادھم مچائے بیٹھی تھیں کہ اسے خود سے خوف ہونے لگا تھا۔ کیا میں دانت سے زیادہ ڈرپوک ہوں؟ سن ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت دیتے اس نے من میں خود سے سوال کیا۔ نہیں، میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، بہت، اور جانتی ہوں یہ انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، صرف بات کرنے تک۔ اس نے خود کو باور کروایا اور مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ مسٹر سعید عالم، آپ کے چمچے چاہیں جتنا بھی مجھے میری بہن سے دور رکھنے کی کوشش کر لیں، اور آپ اپنا
آپ چاہے جتنا میری بہن سے چھپا لیں، بٹ یو نو واٹ، میرے پاپا کہتے تھے جب ہم پیدا ہوئی تھی تو وہ انتہائی حسین تھی، پر اس کے پاس نور نہیں تھا اور میرے پاس نور تھا، تو میں اتنی حسین نہیں جتنی میری بہن ہے۔ تب میرے باپ نے کہا، نور حور کی پرچھائی ہے، اور جس سیاہ تاریکی میں حور رہتی ہے، نور اسے کھینچ کر روشنی میں لائے گی، اور جو خود دیکھتی ہے وہ اسے دکھائے گی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، میں نے ہر وہ چیز اسے دکھائی ہے جو میں نے اپنے نور سے دیکھی ہے، اور اب جو میں دیکھتی ہوں وہ میں اپنی بہن کو ضرور دکھاؤں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ سعید پر خاص زور دیتی مضبوط لہجے میں بولی۔ حورالعین مسکرائی اپنی بہن کی محبت اور باپ کی بات یاد کرنے پر۔ ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے مشن میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ اس نے مسکراتے حور کو چھوڑ کر اس کی طرف قدم اٹھایا کہ نور نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور قدم پیچھے لیے۔ وہ مقابل کی آنکھیں اور اس کے ظاہر سے اندرونی سوچ کو پڑھنے سمجھنے کا فن رکھتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کون سا اگلا قدم اٹھائے گا۔ چند چوہوں کو مار کر تو بلا بھی 20 بن جائے۔ قابلیت تو وہ ہوتی ہے جب مقابل کو چیرنے پھاڑنے اور اس کے اندر اعضاء کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے مردے سے بھی مطلب کی بات اگلوا دے کہ وہ مرا کیوں۔ اور سعید کی تو آنکھوں کی آگ کافی تھی اگلے بندے کو ٹھٹرانے کے لیے۔ وہ بیسٹ تو نہ تھا، دنیا کہتی تھی اسے بیسٹ، اور نام لیتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس میں اس کی صلاحیت، اس کے ہاتھ کا ہنر اہم کردار رکھتا تھا یا اس کی شخصیت؟ بہرحال اس وقت اس کی نظروں کا شکار وہ معصوم سی نورالعین تھی جو اس کے ایک قدم اٹھانے پر خود بخود قدم پیچھے لے رہی تھی۔ راز کی بات ہے، ابھی جو مرڈر ہوئے ہیں وہ میں نے کیے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں تمہارے لیے یہی ثبوت بہت ہے لٹل گرل کہ میں خود کہہ رہا ہوں۔ اگلی بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا دو، میں اپنی بیوی کے لیے بہت پروٹیکٹیو ہوں۔ خود کو تو دور تک اجازت نہیں دیتا اسے کسی بھی طرح ہرٹ کروں۔ اگر تمہاری طرف سے ایسی کوئی غلطی سے بھی غلطی ہوئی تو تم اور تمہاری دنیا مجھ سے ہرٹ ہو جائے گی، اور جب میں ہرٹ کرتا ہوں تو دنیا توبہ کرتی ہے۔ مائنڈ اٹ، ناؤ موو بیک، برفیلے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ نورالعین کو وحشت زدہ کر گیا۔ اس نے خشک لرزتے لبوں پر زبان پھیری اور داد دی اپنے آپ کو کہ وہ اتنا قریب اسے دیکھ کر ابھی بھی زندہ ہے، جب وہ پوری طرح کسی خوفناک وحشی دیو کی طرح اس پر چھایا ہوا تھا اور وہ بنا پلکے جھپکائی سے سن رہی تھی۔ ہاں یہ بات الگ تھی کہ اقرار پر اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی اگر وہ آدھا سیکنڈ مزید اس کے سامنے کھڑا رہتا۔ ایک نظر اس کے پاس مسکراتی اپنی بہن پر ڈال کر اس کے نصیب پر افسوس کرتی وہ مڑ کر خود کو نارمل کیے لاؤنج میں چلی گئی۔ یہ تو طے ہے، قسمت جب موقع دے گی سعید عالم تمہیں ہرانے اور اپنی بہن کو آزاد کروانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اپنی جگہ پر آ کر وہ غصے سے قالین کو گھورنے لگی۔ ایک بات تو تم اپنے کانوں میں ٹھونس دو بونی کہ آج کے بعد تم یہاں کبھی نہیں آؤ گی۔ داد کو بہت ناگوار گزرا تھا اس کا یوں اس سائیکو آدمی کے سامنے اس کی بیوی پر حکم دینا۔ وہ تو کب کا یہی سوچ رہا تھا، اب وہ کیسے وہاں سے اسے نکالے۔ نور نے خشک حلق تر کرتے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں ایک اور بہانہ مل گیا اپنی بزدلی دکھانے کا۔ اس گنڈے کی حرکت کے بعد جب وہ نارمل ہوئی تھی تب اس کے دماغ میں یہی سوچ آئی تھی کہ اس کا ازالہ تو تم سب کو بھرنا پڑے گا، سعید سے اس گنڈے تک۔ وہ اہم گواہ تھی شاپنگ مال کے آنر کے قتل کی، وہ واحد، شاید دنیا میں واحد بندی تھی جس کو سعید عالم نے آ کر کہا تھا کہ جو بھی مرڈر ہوئے ہیں وہ اس نے خود کیے ہیں۔ اسے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ موت کے لیے خاص ہوتی جا رہی ہے یا برائی کے اختتام کے لیے۔ اتنا جانتی تھی اس نے سعید عالم کے خلاف ابھی اف کیا تو نہ صرف وہ مٹے گی بلکہ اس کی وجہ سے الوی ہاؤس کی ہستی مٹ جائے گی۔ اب کیا کرے؟ وہ داد کو گھورتی رہ گئی جس نے اپنی 2 انگلیوں سے اس پر نظروں کا اشارہ دیا کہ وہ اس کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اسٹائل تو ٹھرکی کا ایسا ہے جیسے کہیں کا ہیرو ہو، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اسے واپس برہان کی طرف جاتے دیکھ کر وہ پاؤں پر تختی صوفے پر بیٹھ گئی، اور اب اس دلہن محترمہ کے ڈور کھولنے کے انتظار میں تھی سب۔ رخصتی کا کچھ سوچا ہے؟ آسیہ بیگم نے غصہ دبا کر برہان سے پوچھا۔ سب ان پر ہنس رہی تھی کہ انوکھی دلہن نے نہ صرف سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا بلکہ بیوٹیشین کو بے ہوش کیے بیڈ کے نیچے دبائے خود ریلیکس سی اوپر بیٹھی تھی۔ پر اس سب کا برہان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اسے تو بس 1 ماہ کے لیے اس کی ماں کی بہو چاہیے جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو، بلکہ بینک بیلنس شاندار ہو، اور اس سب کے لیے اس مسکان عارف کے علاوہ اور کس کا اتنا شاندار بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ کام ہوگا، اسے ہو جائے گی رخصتی بھی۔
नरमी से मुस्कुराते इसने कहा और अपनी फैरी को देखा जो इसकी उंगली पकड़े मनचाही मम्मा मिलने पर खुशी से निहाल थी। कमाल साहब ने इसके जवाब पर जब्त से मुट्ठियां भींच लीं। इसने सबको निकाल कर अपना बैग निकाला और इसे बेड पर रखा। फिर जल्दी से अलमारी खोलकर वहां से लैपटॉप और जदीद चावल की साइज़ की डिवाइस चिपकी एक छोटी सी डिब्बी निकाली और इन्हें देखती मुस्कुराई। एसपी अपुन भी एक बहुत मासूम लड़की होती और इन हथियारों से अनजान सी अगर किसी इज्जतदार घर की बेटी होती, पर अपुन एक कोठे में आंख खोलने वाली लड़की ठहरी जिसने होश संभालते ये सुना कि अपुन सबसे अलग है। बोले तो इज्जत वालों के लिए गाली। निकाह होना दूर की बात, इसका सोचना एक मजाक सा लगता था। आम लड़की किसी राजकुमार के ख्वाब देखती थी और अपुन लोग निकाह का, फिर चाहे वो नौकर से हो या चाकर से। और फिर मैंने भी वो ख्वाब गलती से देखा था एक स्याह रात में, और जब वो स्याह ख्वाब पूरा हुआ है तो अब कौन सा रंग लेगा मैं नहीं जानती, क्योंकि इस रंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सुर्ख है या सफ़ेद। अपुन ये जानती है निकाह हुआ है अपुन की ज़ात का मजाक बनाने के लिए, और तुम्हें इजाज़त है एसपी अपुन की ज़ात तेरे लिए, पर याद रखना मेरी ज़ात को मात नहीं दे सकता तू। वो मुस्कुराती कहती अपनी एक माह की ज़रूरत के हिसाब से गोलियों से भरी मैगज़ीन और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस रखने लगी और साथ ऊपर अपने कपड़े रखने लगी। बैग पैक करते वो हाथ झाड़ कर मुस्कुराई। चल अपुन तैयार है रुखसती के लिए। वो आईने के सामने आई। नूर ने इसे लाइट मेकअप किया था और वो कपड़े भी चेंज किए। अब सुर्ख लहंगे और कुर्ती में मौजूद, सर पर भारी दुपट्टा सजा था किसी भी जेवरात से पाक चेहरा, गर्दन एक बबल निकाल कर इसने दूसरा मुंह में डाला और इस पर दांत रख के ही थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। आहा, दूल्हे साहब आए हैं। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने बुरहान को गुस्से से पाकर शरारत से आंखें नचाईं और इसे मर्दाना शाहकार बुरहान अलवी की वजाहत को देखा। हो गई हथियारों कपड़ों की पैकिंग या अभी बाकी है? चलने की तैयारी करें मोहतरमा दुल्हन साहिबा। इसने सामने बेड पर रखे बैग्स को देखकर तंजिया उबरूज गाया। मुस्कान हंस पड़ी। मानते हैं हुजूर, ऐसे ही एसपी नहीं बने, पर मैं मासूम, बहुत ही मासूम दुल्हन, मैं क्या जानूं हथियार क्या। बकवास अच्छा करती हो, पर अफसोस मुझे हंसी नहीं आई। अब चलने की तैयारी करो, बहुत हो गया तमाशा। वो इसे साइड करता अंदर आया और इसके बैग उठाए, जिस पर लबों पे मायने खेज मुस्कुराहट बिखर गई। बहुत ख़ास सामान पैक है। सवालिया अबरू उचकाते तमस्कुर से हंसा। पर्सनल, शदीद पर्सनल। बुरहान ने सर झटका। अभी क्या तमाशा बनाए, चिड़िया वैसे भी इसकी कैद में आ गई थी और अब तो पिंजरे में चल रही थी। घूंघट कर लो, इसके ऐसे ही मुंह उठाकर चलने पर इसने टोका। मुस्कान ने अबरू उठाया। इसके तीखे नखूश पर उठा अबरू पल भर के लिए बुरहान को देखने पर मजबूर कर गया और फिर अपनी बेसाख्तगी पर जल्द ही इसने सर झटका। काय को बबल चबाते इसने मध्यम मुस्कुराहट के साथ पूछा। दुल्हन ऐसे गाय की तरह मुंह हिलाती और सर उठाती नहीं चलती मिसेस मुस्कान। वो अपना नाम जोड़ते जोड़ते रुक गया था। तो कैसे चलती है, आप समझा दें मिस्टर एसपी। वो चलती इसके सामने आई। वैसे एक बात याद करवा दूं, आपकी तरफ से कोई शर्तें नहीं थी निकाह की, ये सिर्फ अपुन की थी, और अब अपुन चाहे जिस तरह चले फिर ये अपुन का पर्सनल होगा, और ये पर्सनल तब बीच में हटेगा जब आप मेरे को यकीन दिलाएंगे कि कोई सौतन नहीं लाएंगे और आपके बच्चों की अम्मा सिर्फ अपुन बनेगी तो ठीक है, नहीं तो चलें स्वामी, देर हो रही है। मेरी तरफ से जाओ जहन्नुम में, वो दांत पीस कर कहता आगे बढ़ा। जब वो पीछे से बोली, बिस्तरा लगा दिया है आपका भी स्वामी। व्हाट रबिश, मुझे ऐसे खिताब मत दो लड़की, अपनी हद में रहो, वरना जब मैं हद क्रॉस करूँगा मसला तुम्हारे लिए बनेगा। डोंट फॉरगेट इट। मेरे अंडर हो, मतलब समझा दूँ एसपी बुरहान अलवी की हिरासत में, जहाँ एक बार चिड़िया भी आ जाए तो पर नहीं मार सकती। वो पलट कर वार्न करना नहीं भूला था। यही हाल है, तभी तो अभी तक चिड़िया तक टिके हुए हो। मैं भी सोचूं इतने हाथ पैर मारने तक एसपी 20 तक क्यों नहीं पहुंचा। यह तो आज मालूम हुआ एसपी की औकात ही चिड़िया मारने की है। वो कहकर खिलखिलाई। बोलो इतना जितना जितनी बसात सहन दे, ज़्यादा बकवास ज़्यादा बर्दाश्त नहीं रखती मुस्कान साहिबा। सुर्ख चेहरे से बमुश्किल गुस्सा जब्त किए कहता वो बाहर निकल गया। मुस्कान सर झटक कर बबल चबाए इसके पीछे निकली। हाँ फिर अपन चलती है, इजाज़त दो। वो मुस्कुराई। सईर और हुरलैन के पास आई।
داد اور عارف نے بہت مشکل سے سعید کی ناگواریت پر مسکراہٹ چھپائی۔ سب ہونکوں کی طرح پہلی بار کسی دلہن کو یوں مسکراتے رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے، جو ببل بھی چبا رہی تھی اور بتا بھی رہی تھی کہ وہ رخصت ہو رہی ہے۔ مسکان۔ عارف نے اس کے لہجے پر سرزنش کی۔ کوئی بات نہیں، میری مستی بہت اچھا بولتی ہے اپن والا۔ حور نے عارف کی سرزنش سن کر مسکراتے کہا اور باہیں مسکان کے لیے پھیلائیں، جن پر سعید کی سرد نظر گئی۔ البتہ مسکان تو نہال ہو گئی اس کی محبت پر، جتنی حورالعین نے مسکان کے لیے باہیں پھیلائی تھیں اتنی ہی سمیٹ لیں۔ سعید دیکھ کر مسکرا دیا کہ اس کی عین اسے سمجھنے لگی ہے۔ وہ جانتی ہے اس کی عالم کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اور اس کی خوشی اس کی بھوری سحر انگیز آنکھوں میں نمایاں ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر داؤد الف اور عارف بھی مسکرائے۔ مسکان کے جانے کا عالم کو ایک فائدہ تھا کہ اس کی بیوی کی محبت اب صرف اس کی ہوگی، اس میں کوئی نہیں ہوگا شریک، اور اس کی محبت پر صرف سعید عالم کا حق ہوگا، اور اس کی بیوی کا مزید پیار بھی نہیں پڑے گا اس لڑکی کے لیے جس کا وہ فائدہ اٹھا کر اسے غصہ دلاتی تھی۔ میں نے تمہارے بیبی کے کپڑے لیے ہیں جو روم میں الماری میں رکھے ہیں، میرے جانے کے بعد عارف سے کہنا وہ تمہیں لا کر دے گا۔ مسکان نے جھک کر اس کے کان میں کہا اور عالم کو دیکھ کر مسکرائی۔ حورالعین کی جو اس کے جانے کی بات پر آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اس کی محبت خیال پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ مطلب اتنا خیال تھا اسے کہ اس کے بیبی کے لیے کپڑے لا دیے جو اس کے شوہر نے اس کے بیبی کو باہر پھینک دیا تھا۔ آئی لو یو مسنی، تم سب سے پیاری ہو۔ حورالعین ایک دم آگے بڑھتے باہیں پھیلائیں جس میں وہ پورے حق سے عالم کو جتاتی مسکان سما گئی۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ، میرے کو تجھ سے یہی امید تھی ڈارلنگ۔ وہ اس کے بالوں پر کس کرنے لگی۔ سعید کی آنکھوں میں آگ کی دہک سی سرخی اتر آئی، جسے دیکھ کر مسکان کی آنکھوں میں ستارے چمک اٹھے۔ حورالعین اب اسے کس کرنے لگی تھی، تبھی عالم نے اس کی کمر میں موجود ہاتھ کو واپس کھینچا تو وہ آہستہ سے سرک آئی اس کے پاس اور اس کے پہلو میں خاموش کھڑی رہ گئی۔ مسکان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس نے آگ لگا دی تھی۔ پیٹرول موسم خود ڈالے گا۔ آسیہ، ہمارے تو پورے علوی خاندان میں ایسی بہو نہیں۔ واقعی تو زبان کی پکی عورت ہے، جیسے تو نے کہا تھا کہ چن کر بہو لائے گی، آج دیکھ بھی لیا۔ حسن تو اپنی جگہ پر ایسی انوکھی بہو ہمیں پورے پاکستان میں نہیں ملے گی، کہکا لگا کر آسیہ بیگم کے ساتھ کھڑی ایک عورت نے کہا، جس پر مسکان کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ وہ تو بھول گئی تھی کہ آج اس کی روایتی لڑکیوں کی طرح رخصتی ہے۔ پہلی بات میں تم پر سب پر واضح کر دوں کہ میں دوغلی پالیسی نہیں کرتی۔ میں خوش ہوں اس شادی سے، ایس پی سے نکاح کر کے میں مطمئن ہوں، تو کیوں میں جھوٹ پھوٹ کر رونا رو کر دشمنوں کو خوش کروں۔ مجھے معاف رکھو اس سب سے، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ ہاں اگر پھر بھی رونا ضروری ہے اور رسم ہے تو مجھے گلیسرین لا کر دے، پھر بات بنے، ورنہ رخصتی کی رسم ادا کریں۔ سرعام بے عزتی۔ اس قدر ذلالت پر اس کی بات سنتے غضب کے غصے سے کے ساتھ آسیہ بیگم نے نورالعین کو اشارہ دیا اور ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ سر ہلاتی اپنی بہن کے پاس آئی اور سعید پر غلط نظر ڈالے بغیر حورالعین سے ملتی اس کے دونوں گال چوم کر آسیہ بیگم کے پیچھے چلی گئی۔ داد نے مسکان کے بیگ اٹھائے اور برہان نے فیری کو گود میں لیا۔ سب وہاں سے نکلے اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ ہتھیاروں کے علاوہ کچھ لڑکیوں والے گن ڈالتے تو آج یہ یتیم چہرے لے کر نہیں آتے، عارف کے ساتھ چلتے۔ الف نے مسکراتے طنز کیا، یہ جو اس کے بیگ میں لالی لپسٹک ہوتی تھی یہ میرا ابا نہیں ڈالتا تھا، یہ بھی میں ہی ڈالتا ہوں۔ تب بھی وہ خود کو رنگ کر احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے، ورنہ یہ جو شادی ہو رہی ہے اس کے تو صرف ہم خواب دیکھتے یا کسی دوسری کو بلاتے۔ عارف جل کر بولا، مجھے معلوم ہے میرے جانے سے زیادہ خوشی تمہیں ہو رہی ہوگی سوتیلے بچھو، پر اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں یہاں اب نہیں آؤں گی۔ میں آؤں جب دل چاہے، کیونکہ یہ میری دوست کا گھر ہے۔ وہ جتا کر کہتی اس کے گلے ملی۔ عارف نے ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے معلوم ہے سوتیلی ناگن، تم ہمارا پیچھا ایسے نہیں چھوڑو گی۔ وہ آنکھیں گھما کر داد سے بیگ لیتی اپنی گاڑی میں رکھنے لگی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ مدھم سی تمسخر بھری مسکراہٹوں کی آوازیں وہاں کے حال میں گونجی۔ اندر عالم عین کے ساتھ کھڑا تھا اور یہاں سب باہر تھے جانے کے لیے۔ جہاں اتنا تماشا لگا تھا وہاں یہ کیا چیز تھی۔ برہان نے سر جھٹکا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور فرنٹ سیٹ پر سوئی ہوئی فیری کو لٹایا جس کا سر اس کے گود میں رکھا تھا۔
اسے پا کر ایک انوکھا شفقت بھرا احساس اس کے دل میں پیدا ہونے لگے تھا جو اس جیسے اکھڑ مزاج بندے کو بہت بھا رہا تھا۔ داد کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر کمال صاحب بیٹھے تھے اور بیک سیٹ پر آسیہ بیگم کے ساتھ نور۔ باقی سب روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پیچھے سب کی گاڑیاں نکلی۔ برہان کی گاڑی آگے تھی اور مسکان کے بیچ میں، پیچھے ان کے داؤد کی گاڑی تھی۔ آپ کو کہیں جانا ہے عالم؟ عارف اندر آتا سامنے کھڑے عالم سے اشارہ دیتے پوچھنے لگا، جس کے سامنے حرولین سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نہیں، تم جاؤ، عالم نے اس سے کہا، جس پہ عارف نے اسبات میں سر ہلایا۔ موسم خراب ہے، شاید کچھ دیر میں بارش بھی ہو جائے، اس لیے اگر لیٹ ہو گیا آنے میں تو میں کہیں اسٹے کروں گا۔ آپ فکر مت کیجیے گا، اس نے آگاہ کیا۔ عالم سر ہلا گیا اور پھر ان دونوں پر آخری نظر ڈالتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اب اس بڑے سے گھر میں غصے بھری نظروں سے دیکھتا عالم اور اس کے سامنے خاموش پر سہمی حورالعین کھڑی تھی۔ لب دانتوں میں دباتے اس نے نظریں اٹھائیں۔ سیاہ پانیوں بھری آنکھوں میں مقابل کا عکس نمایاں ہوا تھا۔ ایک بار بھی تائی ابو اور تائی امی مجھ سے نہیں ملی، وہ مجھ سے ایسا کیوں کرتے ہیں عالم؟ میں نے کیا ہے؟ ضبط کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپا گئی اور اس کے عکس کو آنکھوں میں میچ دیا، پانیوں میں قید کر لیا۔ عالم نے گھورتے دونوں بازو اس کے گرد ڈالے اور اسے خود میں چھپا دیا، حالانکہ وہ کچھ دیر پہلے کی اس کی جرت پر سزا دینا چاہتا تھا، پر دل اجازت کہاں دیتا تھا اپنی عین کے معاملے میں سخت سوچنے کی۔ اس کا مضبوط حصار پاتے ہی وہ مسکراتی، سر سینے پر ٹکائے، آہستہ سے اس کے گرد اپنا معصوم حصار ڈال کر اسے حیران کر گئی۔ عالم، بارش کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوا؟ مسز مظفر اپنے شوہر کا موبائل تھامے دیکھ کر پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ، کمشنر نے انہیں سرسری سا جواب دیا اور موبائل کی اسکرین پر رئیس زمان کا نام دیکھ کر بالکنی میں آ گئے۔ مسز مظفر سر نفی میں ہلاتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ روم کی لائٹ کے آف ہوتے ہی دروازے پر کھڑے وجود نے آس پاس دیکھ کسی کو نہ پا کر اس نے کیز نکال کر آہستہ سے دروازہ بغیر آواز کے انلاک کیا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی کمفرٹر میں مسز مظفر سوئی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا ابھی نیند کچی ہے۔ اس نے بہت آہستہ سے قالین پر قدم رکھتے بالکنی کے ڈور کے پاس کھڑا ہوا اور سامنے نظر رکھتے وہ کان سے لگے کمشنر کی موبائل اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود چاول کی سائز جتنی چپ کو دیکھنے لگا جو اسے کمشنر کے موبائل پر لگانی تھی کہ فی الحال جو کالز آئیں ان کی ریکارڈنگ ہو سکے تاکہ یہ معلوم ہو کہ قہر زمان والوں سے کمشنر ملا ہوا ہے کہ نہیں۔ سوچتے ہوئے اس نے ایک قدم روم کے اندر اور دوسرا قدم بیلکنی میں رکھا۔ مظفر حیات کی اس کی رف پیٹ تھی اور وہ کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا جو زمان تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بے فکری اور روب سے بات کر رہا تھا جو زمان سے تو قطعی نہیں کر سکتا تھا۔ عارف نے آہستہ سے بیگ سے ایک پلاسٹک کی اسٹک نکالی اور اس کے منہ پر چپ سیٹ کی۔ اب اسے صرف موبائل پہ رکھنی تھی، آگے وہ چپ خود جدید ٹیکنالوجی ٹیکنیک سے اپنی جگہ سیٹ کرتی۔ وائس کے قریب اسے سانس روک کر ایک نظر کمشنر کی بیوی پر ڈالتے ہوئے کمشنر کے ہاتھ میں موجود موبائل کو دیکھا اور ہاتھ بڑھایا، موبائل کے قریب کیا کہ آہٹ پر ایک دم کمشنر نے گردن موڑی۔ عارف سانس روک کر نیچے بیٹھ گیا تھا اور اپنی اسٹک پر نظر ڈالی۔ وہاں چپ کو نہ پا کر وہ ایک پل کو بوکھلا گیا تھا، پر دوسرے ہی پل خود کو سنبھالا کہ اگر بوکھلایا تو سمجھو اس کی زندگی کا اینڈ۔ کمشنر نے کال ڈسکنیکٹ کرتے موبائل دیکھا اور گہرا سانس بھرتے کال بیک کی رئیس زمان کو۔ کہاں مر گئے تھے کمشنر؟ عارف کے کان میں گلے لگے ڈیوائس سے آواز گونجی۔ وہ خوش ہوتا کمشنر کے موبائل کو دیکھنے لگا۔ عارف بے آواز بغیر اٹھے بالکنی سے نکل آیا اور آہستہ سے روم سے نکلتے ہی وہ وہاں سے جلدی سے بیک سائڈ پر آتے دیوار پھلانگی اور بیگ کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتے وہاں سے کچھ دور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا کمشنر، کیسے بھی کر کے مالا بائی کو آزاد کرواؤ اور اسے ایک نئی پہچان دو۔ اس کی منمناہٹ گلے سے نکلنے سے پہلے ہی زمان کی پھر سے کرخت آواز گونجی۔ آپ نہیں جانتے اس نئے ایس پی برہان الوی نے اوپر سے آرڈر لیے ہے کوٹھے پر ریڈ کے لیے۔ اب میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ اور یہ ہمارے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس کی بیٹی نے خود ایس پی کی مدد کی ہے۔
وہ ریڈ کے وقت کوٹھے سے کچھ دور ہی گاڑی میں بیٹھی ملی تھی۔ سر مجھے تو لگتا ہے سارا کا سارا کھیل اس بیسٹ کا ہے۔ بلیک کنگ اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اسے اتنے ملکوں کا گینگ کا ساتھ ملا ہے، کیا وہ اس ایک بیسٹ کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان پر واپس اپنی دہشت نہیں پھیلا سکتا؟ ایک دھماکہ کرے کسی اسکول مدرسے پر، دیکھنا کیسے واپس سے بیسٹ کی وحشت مٹ کر بلیک کنگ اور قہر زمان کی دہشت پھیل جاتی ہے۔ کمشنر کی بات پر زمان نے گہرا سانس بھرا۔ کنگ نہیں کرے گا ایسا؟ اس کے جواب پر کمشنر مظفر نے فوراً پوچھا، کیوں نہیں کرے گا؟ کیا دیکھ نہیں رہا بیسٹ کی وجہ سے ساری اس کی دہشت ختم ہو گئی ہے، ہر طرف بیسٹ کی وحشت پھیلی ہوئی ہے، اور اب تو یہ پیدا ہوئے 2 دن کے بچے پر آشکار ہو رہا ہے بیسٹ بے گناہ کو نہیں مارتا، وہ صرف برائی کا خاتمہ کر رہا ہے، اچھائی کے لیے سعید نہیں، یہ سب بلائنڈ بیوٹی اور اس 2 بہن بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ہمارے بیسٹ کو معلوم نہیں تھا برائی کیا اچھائی کیا۔ کنگ جانتا ہے اس کا بیسٹ غصے میں ہے، اس کی بہن اس کے پاس سے ملی ہے، اور کنگ کو اس بات کا غصہ ہے کہ بیسٹ نے اس کی بیوٹی سے نکاح کر لیا ہے۔ اب حساب برابر ہے، اور ہمیں یہ میسج کسی بھی طرح بیسٹ تک پہنچانا ہے، بغیر اپنی آہٹ دیے کہ اب بیسٹ کو اس کی بہن مل گئی ہے تو بلیک کنگ کو اس کی بیوٹی اور اس کا بیسٹ لوٹا دے۔ گلاس کو لمحوں سے لگاتے زمان نے بلیک کنگ کا حکم دہرایا۔ کمشنر ہنس پڑا، جو زمان کو کافی ناگوار گزرا۔ سر برا مت مانیے گا، پر مجھے نہیں لگتا کوئی یہ میسج بیسٹ تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میسج پہنچانا ہے تو اس کا داور درخت کے سائے تلے جانا ہوگا جس کی ٹہنیاں پوری سلطنت پر پھیلی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی عوام کے سر سے اب وہ آپ سب کی دہشت مٹا رہا ہے، دن بدن نئے واقعات اس کی درندگی کے سامنے آ رہے ہیں، ہمارے لوگ دہشت پھیلانے سے سہم رہے ہیں کہ بیسٹ ان تک پہنچ جائے۔ ابھی ایک تازہ واقعہ ہی لے لیں جس میں آپ کے سلیم بھائی کا دل پاؤں تلے کچلا ملا تھا۔ شٹ اپ کمشنر، کچھ زیادہ ہی بھونک رہے ہو، خبردار یہ بات پھر دہرائی سر کاٹ دوں گا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے گلاس دیوار پر مار کر وہ چلایا۔ سیاہ آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں۔ بہت برا ہوگا میری طرف سے اس کے لیے۔ بیسٹ نے صرف ابھی دیکھا ہے، اس کا قہر نہیں، قہر برستا ہے گرجتا نہیں۔ اپنے بھائی کا بدلہ تو میں لوں گا بیسٹ سے، اور وہ اس شخصیت سے جو اس کے لیے اتنی اہم ہے جتنا میرا بھائی تھا میرے لیے۔ اس کی گراہٹ پر عارف مسکراتا سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ چن چن کے نہیں، جو بھی سامنے آ رہا ہے اسے کاٹ رہا ہے، جو کام گناہ قانون کے اصول خوف سے بندھے لوگ نہیں کر پا رہے، وہ کام بیسٹ بے فکر ہو کر انجام دے رہا ہے۔ اب بتائیں، بدلہ لے سکیں گے اس سے؟ دشمن کے بھیس میں اس کے چمچے پھر رہے ہیں۔ اس الف کو دیکھ لیں، بیسٹ کی کاپی ہے، اس کی تیسری خفیہ آنکھ۔ 3 دہاڑے شاپنگ مال کے آنر کا قتل کر گیا، کوئی ایکشن، کوئی ثبوت نہیں، اور وہ عارف، اس کا بازو جس کا دماغ میں کوئی ثانی کوئی نہیں، ایسی چپ ڈیوائس ایجاد کرتا ہے کہ مقابل بندے کے پاؤں یا ہاتھ میں لگانے سے پوری باڈی سسٹم کا ڈیٹا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ 12 کلاس پاس ہے، پر یہاں اس کا دماغ ٹیکنالوجی دنیا کا ایک کیڑا ہے جو ہر چیز میں گھس کر اس کے عضو اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ وہی عارف ہے نا، کنگ کے محل کی صفائی کرنے والا ملازم اور اس طوائف کا بھائی؟ حیرت بھری آواز زبان کی دونوں طرف گونجی۔ ہاں وہی طوائف مسکان جس نے ایس پی سے شادی کر لی ہے۔ اس نے ثابت کیا وہ عورت ہے، پر اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے عورت کمزور نہیں ہے۔ اس معمولی سی چونٹی جتنی لڑکی نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہیں۔ مارنے پر سوچتی نہیں، صرف دیکھتی ہے کہ اس کے بیسٹ کا کیا حکم ہے جس نے اسے چادر پہنائی تھی۔ ابھی جو کنگ لڑکیوں کو موت سے خطرناک ٹریننگ دے رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس لڑکی کے سامنے نہیں ٹکیں گی، کیونکہ وہ آگ سے کھیل کر اپنا وجود بنا رہی ہے اور آگ کو مات پانی دیتا ہے۔ ریممبر کمشنر، زمان نے تمسخر سے کہا۔ وہ ان کے پاس پہلے ہی موجود ہے، کمشنر نے نظریں پھیرتے جتایا۔ کون ہے جو آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ زمان حیران ہوا۔ اب کون سا نیا وجود آ گیا ہے؟ بیوٹی، بلائنڈ بیوٹی، پانی سے نرم، جو ہاتھ سے پھسل جائے اور اس کے سامنے سعید کچھ نہیں، اگر وہ نہ رہے تو سعید پوری دنیا میں آگ لگا دے۔ یہ بیوٹی ہی ہے جو اس کی آگ کو بجھائے بیٹھی ہے۔ اس کے پاس کون سی سیفٹی ہے کمشنر؟ ہمیں بیوٹی چاہیے، وہ میری ہے۔ کہنے کو تو اس کے پاس کوئی سیفٹی نہیں، اکیلے گھر میں ہوتی ہے، پر اصل میں اس کے پاس کیا سیفٹی ہے یہ کوئی جانتا نہیں۔ کتنی آنکھیں ٹکی ہیں اس پر، اس کی سیفٹی کے لیے کسی معلوم نہیں۔ ایک آپ نہیں، اور بھی بہت ہیں جو بیسٹ کے وجود کو ختم کرنا اور اس کی کمزوری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پر شیر کی غیر موجودگی میں اس کا شکار بھی شکاری کہلاتا ہے، اسی لیے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی۔
عارف دونوں طرف کی فالتو سی بکواس پر اکتا گیا۔ وقت گزر رہا تھا، سیاہ رات میں ہلکی ہلکی بوندیں برسنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ روڈ سائڈ پر اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اب یہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ بیوٹی، ہمیں بیسٹ چاہیے اور ان دونوں بھائی بہن کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ بہت عبرتناک موت دینی ہے دونوں کو۔ پھر مالا بھائی کو بچاؤ، نہیں پہنچتی چاہیے آخری پیشی کے لیے اور اسے آؤٹ آف کنٹری بھیجو۔ پھر پاکستان لانا کوئی بڑی مشکل نہیں ہوگی۔ پاکستان سے وہی ایک ہے جو ہمیں لڑکیاں دیتی ہے۔ اگر یہ بند ہو گیا تو کنگ بگڑ جائے گا۔ اس کی بیٹی سے ہمیں بہت امیدیں تھیں، پر سالی، بہرحال کسی بھی طرح یہ کام ہونا چاہیے۔ تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا اگر وہ ایس پی اس دوران ختم کر سکو۔ تو تمہیں بڑا انعام ملے گا۔ بڑی رکاوٹ بن رہا ہے ہمارے لیے۔ کہنے کے ساتھ بغیر کمشنر کے سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آگے کے پلان وہ جانتا تھا، اسے کیا کرنا ہے، کیسے بیسٹ کی وحشت کا اینڈ کرنا ہے اور واپس کنگ کی دہشت پھیلانی ہے۔ سب کچھ تیار تھا۔ ایک نظر ٹیبل پر رکھے میپ پر ڈال کر وہ اس خفیہ جگہ پر رہائش پذیر روم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ قطر اور اسرائیل کا ساتھ تو کنگ کو مل گیا تھا، پر ان کی پاور بھی اس کے ساتھ تھی۔ اب بس صرف بیسٹ کو واپس لا کر دنیا پر دہشت پھیلانی تھی۔ سالوں پہلے رشید عالم ایک کمزور کڑی تھی سعیر عالم کی، اب ایسی کون سی کڑی ہوگی جس سے بیسٹ واپس ان کے قبضے میں آ سکے؟ مالا بھائی، بڑبڑا کر عارف نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا۔ ایک طوائف کے بیٹے ہو، کوئی منسٹر کے نہیں، دلال بنو گے یاد رکھنا۔ نہیں اماں، میں بہت اچھا انسان بنوں گا اور اپنی بہن کو یہاں سے دور لے جاؤں گا، میں دلال نہیں بنوں گا۔ چٹاخ بھائی، مالا بھائی نام ہے میرا، اماں نہیں میں تمہاری، اور دلال تو تیرا باپ بھی بنے گا۔ بھیج رہی ہوں تجھے کنگ کے پاس، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی جب وہاں کی ٹھوکریں ملیں گی۔ دلال تو پھر دور، تو کتا بھی بھونکنے کے لیے بن جائے گا۔ اس خلیص لہجے پر وہ چھوٹا سا لڑکا سر جھکائے سرخ چہرے سے کھڑا تھا۔ ماضی سے نکل کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک راستہ تھا اس کرب سے نکل کر اس کے پاس جانے کا، پر کوئی حق نہیں تھا بیٹھ کر اسے دیکھنے کا۔